الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش فی شیء الا شانہ وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، بعدہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام، و خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے برے اخلاق سے بچے، کیونکہ جب کبھی بھی انسان برے اخلاق کو اپناتا ہے، برے کاموں کو اپناتا ہے، تو اسے بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بد اخلاقی یہ حسن اخلاق کی ضد ہے۔ بد اخلاقی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کسی کو گالی دینا، کسی پر الزام تراشی کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی پر عیب لگانا، یہ تمام چیزیں برے اخلاق میں آتے ہیں۔ تو جب انسان برے اخلاق کو اپناتا ہے، بد اخلاقی کو اپناتا ہے، تو اس سے بہت سارے کام جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ بدگوئی کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدگو کبھی بھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ جس بھی کام کی بنیاد رکھے اسے اس میں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بد اخلاقی، برے اخلاق، برے کاموں کو انجام دینا یہ ایک ایسا قبیح اور برا عمل ہے جس کی موجودگی میں کوئی کام بھی بھلے انداز میں ممکن نہیں ہوتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان الفحش فی شیء الا شانہ وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ نہیں ہوتی بدگوئی کسی چیز میں مگر خراب کر دیتی ہے اسے، اور حیا نہیں ہوتی کسی چیز میں مگر اسے زینت بخشتی ہے۔ مثلا جس انسان کے اندر بدگوئی ہوتی ہے وہ چیز اس کو خراب کر دیتی ہے، اور جس انسان کے اندر حیا جیسی عظیم صفت ہوتی ہے وہ چیز اس کو زینت بخشتی ہے۔ تو لہذا ہمیں بدگوئی سے بچنا چاہیے، بد کلامی سے، فحش کلامی سے، برے باتوں سے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو خراب کرنے سے بچ سکیں، اور حیا جیسی عظیم صفت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمیں خوبصورتی ملے، تاکہ ہمیں زینت بخشی جائے۔ اور اسی طرح سے بدخوئی یہ اسلام اور ایمان کے منافی چیز ہے۔ مومن اور مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فحش گوئی کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام، فحش خوئی اور فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور سب سے عمدہ اسلام اس شخص کا ہے جس کی اخلاق سب سے عمدہ ہوں، سب سے اچھا ہوں۔ تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں یا فحش گو یا فحش کلام کر کے اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فحش گوئی اور فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر ہم ویسا کام کریں گے تو یقیناً ہم اسلام اور ایمان سے تو دور ہوتے ہی جائیں گے۔ لہذا ہمیں اس کام کو اپنانا چاہیے جس کام کو اسلام میں سب سے اچھا کہا گیا ہو۔ تو اسلام میں سب سے اچھا کام اچھے اخلاق کو کہا گیا ہے، عمدہ اخلاق کو کہا گیا ہے، اس لیے ہمیں عمدہ اخلاق اور اچھے اخلاق کو اپنا کر اسلام میں ہمیں اپنے آپ کو سب سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین اکرام، کبھی کبھی انسان بدخلقی کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایمان ایک ایسا عمل ہے جو بد اخلاق، طعن کرنے والے، بہتان لگانے والے اور بیہودہ گو کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو بھی جائیں تو ان کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے، ان برے کاموں کو، برے اخلاق کو انجام دینے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، نہیں ہے مومن طعن کرنے والا اور نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا اور نہ بیہودہ گو۔ یعنی اس حدیث کے اندر صاف طور پر یہ کہا گیا کہ مومن ہمیشہ کسی پر لعن طعن کرنے والا، کسی پر جو ہے فحش بکنے والا اور
बेहुदा गु नहीं होता, ये मोमिन की सिफात नहीं है, ये मोमिन की सिफत नहीं है। ये अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर साफ तौर पर बयान कर दिया। और इसी तरह से बद अखलाकी से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाता है। बद अखलाकी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बुरे कामों की वजह से, बद अखलाकी की वजह से नाराज़ हो जाता है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स से नाराज़ हो जाता है। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नल्लाह ला युबग़िदुल फ़ाहिशा अल-बज़िअ, अल्लाह तबारक व तआला फ़हश बकने वाले शख्स को, बदखुल्क इंसान को, बदअखलाक इंसान को पसंद नहीं फरमाता। और अल्लाह तबारक व तआला बद अखलाक शख्स को कभी दोस्त भी नहीं बनाता। अल्लाह के दोस्त तो हमेशा के लिए अल्लाह के नेक बंदे ही हैं, और जो बद अखलाक हों, बेहुदा गोई करने वाले हों, फहश कलामी करने वाले हों, ऐसे शख्स को अल्लाह कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाता। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा शैउन अथक़लु फ़ी मीज़ानिल मुअमिनि यौमल क़ियामति मिन ख़ुलुक़िन हसनिन व इन्नल्लाह ला युबग़िदुल फ़ाहिशा अल-बज़िअ, क़ियामत के दिन मोमिन के तराजू में हुस्न अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बेहया बदगुओं को दोस्त नहीं रखता। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस शख्स को नापसंद करते हैं, हर उस शख्स से नाराज़ हो जाते हैं जो बदगू होता है, जो बद अखलाक होता है, जो बुरे कामों को अपनाता है, जो बद अखलाकी को अपनाता है, जो बुरे बुरे बातों को अपनाता है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अच्छे अखलाक वाले बने, ताकि हमारे मीज़ान में जो है अच्छे अखलाक की वजह से हमारा मीज़ान भारी हो जाए, वज़नदार हो जाए। और इसी तरह से बदखुल्की से जहन्नम में दाखिला हो जाता है। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्नह वल बज़ाउ मिनल जफ़ाई वल जफ़ाउ फिन नार। हया ईमान से है और ईमान जन्नत में ले जाती है, और फहश कलामी व बेशर्मी बदकारी में से है, और बदी ये दोज़ख में ले जाने वाली चीज़ है। तो लिहाजा हम तमाम के लिए ज़रूरी है कि हम बद अखलाक जैसे कबीह अमल से अपने आप को बचाएं, बुरे अखलाक से अपने आप को बचाएं, ताकि उसके जितने भी नुकसानात हैं उससे हम अपने आप को बचा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि लाल आलमीन हम तमाम को अच्छे अखलाक अपनाने और बुरे अखलाक से और बुरे अखलाक के नुकसानात से हमें अपने आप को बचाए रखने की हमें तौफीक और हिदायत नसीब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।